السلام علیکم جی. آج میاں نواز شریف صاحب کی اس انٹرویو پہ تبصرہ کرنا ہے جو ایک دن پہلے ریکارڈ ہوا، یعنی کہ ہفتے کے روز وہ ریکارڈ ہوا اور اتوار کے روز خصوصی طور پہ 4 بجے سپہر کو، بلکہ 4 بجے شام ہی سمیل نشر ہوا اور تمام ٹی وی چینلز نے اس کو ان انٹرپٹڈ دکھایا. تمام جو نیشنل ٹی وی چینل ہونے کے دعوے دار ہیں، علاقائی ٹی وی چینل یا جو ہیں انہوں نے نہیں دکھایا. سندھی کے چینلز نے بھی دکھایا، سندھی زبان کے چینلز نے بھی، حالانکہ وہ نہ بھی دکھاتے تو نہیں تھا، لیکن وہ کیونکہ سندھی چینل اپنے آپ کو سندھی ہونے کے باوجود بھی قومی چینل ہونے کے دعوے دار ہیں. جو لوکل چینل ہیں جیسے لاہور رنگ ہے، سٹی 42 ہے، انہوں نے نہیں دکھایا کیونکہ وہ لاہور کی خبر نہیں تھی. اس کے علاوہ ARY جلد نکل گیا. بول جو تھا وہ بھی اس نے بھی تھوڑا سا دکھا کے اس کے بعد جو تھا وہ سینٹورس کی طرف مہارا موڑ دیں. یہ 2 جگہ ہیں جن کو سینٹورس سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. سینٹورس میں کیا ہے وہ ہم آپ کو ایک دوسرے ولاگ کے اندر ڈیٹیل میں بتائیں گے، اگرچہ ہمارے دوست ممتاز بٹی نے اس کے اوپر ولاگ کر دیا ہے اور مجھے جو سمجھایا تھا دوستوں نے وہ سارا ان کا سمجھانا بجھانا فشوں ہو گیا. تو میں نے کہا میں ممتاز بھٹی صاحب کی باتیں آپ کو بتا دوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ پہلے میں کی تھی تو دوست بہت ناراض ہوئے تھے. واپس آتے ہیں. میاں صاحب نے خطاب کیا، وہ میاں محمد نواز شریف جن کے بارے میں ARY اور بول کے اندر اسٹینڈنگ آرڈر تھے کہ ان کا نام لیا جائے گا تو ان کو بھگوڑا نواز شریف کہا جائے گا، سزا یافتہ مجرم نواز شریف کہا جائے گا. یہ ساتھ کہہ کے دنیا کے کسی جرنلزم کے اندر، ایون رپٹلی ٹی وی جو ہے رشیا کا RTV، اس کے اندر بھی اس طرح کی بکواسیات واہیات مروج نہیں ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کے کسی گھٹیا سے گھٹیا ٹی وی چینل کے اندر آپ اس کے SOPs یا اس کی ڈیلیوری یا اس کے اندر خبریں پڑھنے کا انداز دیکھ لیجئے، آپ کو نظر نہیں آئے گا جو یہ لٹائر حضرات کے زیر انتظام چلنے والے بولو بازار ٹی وی نے رواج دیا. اور وہاں پہ باقاعدہ لکھے ہوئے آرڈر نوٹس بورڈ کے اوپر لگے ہوئے تھے کہ نواز شریف کو جب بھی کہا جائے گا اس کے ساتھ یہ 2 الفاظ ضرور بولے جائیں گے. اس نواز شریف کی جو بپتا تھی ہارٹ ٹو ہارٹ کی ہارٹ ود ہارٹ، وہ کوئی اس طرح کی تھی. وہ اس میں جو ہیں ہمارے دوست مرتضیٰ علی شاہ صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، کاظمی صاحب بھی تھے اور باقی لوگ بھی. یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے پچھلے 3 سال تو ہو ہی گئے میاں صاحب کو گئے ہوئے، 2.5 سال ایون فیلڈ والے اس گھر کے باہر پہرا دیا ہے کہ یہاں سے خبر نکلنی ہے. اور میاں صاحب کے گھر اپنے کمرے کے دروازے سے نکل کے گاڑی میں بیٹھنے تک کی فوٹیج انہوں نے ریلیجسلی پورے ان دنوں کے اندر جو ہے وہ اپلوڈ کی ہیں. تو میاں صاحب نے کہا ذرا ان کو بھی جو رسپیکٹ دی جائے نا اندر بلا کے. اب چونکہ ان کا پہلے تو وہ انٹرویو، پہلے میاں صاحب کی جو ٹاک ہوتی تھی یا ان کی جو آنے جانے کی مصروفیت تھی وہ تو نشر ہی نہیں ہو سکتی تھی کسی جگہ کے اوپر. تو پھر انہوں نے ان میں سے ان لوگوں کو بلا کے تو عزت دی، ان کے ساتھ گفتگو کی، اپنی دل پھوڑا. کچھ جگہوں کے اوپر جو تھے وہ ان کی آواز بھرا بھی گئی، جیسی بات میری بھرا جایا کرتی ہے. ظاہر ہے ان کے اوپر تو بیتی ہے نا، ہم تو صرف ناظر تھے نا، دیکھ رہے تھے نا ایک بندے پہ ہوتا ہوا ظلم اور سوسائٹی کو ون سائیڈڈ پہیا گھماتے ہوئے، اور کس طرح ون سائیڈڈ پہیا گھمانے کے اندر اس ملک کی معاشرت کا، معیشت کا کس طرح بیڑا غرق ہو رہا تھا وہ ہم ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اور جب ہم دیکھ کے اس تباہی کو سسکتے تھے تو ہماری ان سسکیوں پر بھی اعتراض ہوتا تھا. تو اس کے اوپر تو بیت رہی تھی، اس کے خاندان کے اوپر، اس کے بچوں کے اوپر، اس کی بیٹی کے اوپر. تو وہ کتنا بھرا ہوا ہوگا اندر سے. لیکن بہرحال یہ انٹرویو ایک دن پہلے ریکارڈ ہوا. میاں صاحب نے وہ ہے نا پاکیزہ کا گانا، جو کہی گئی نہ مجھ سے وہ زمانہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو زمانہ تو میاں نواز شریف صاحب پچھلے 3 سال سے کہہ رہا تھا، یہ آج آپ نے خود کہی ہے اپنی. اور وہ تمام باتیں، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے جو میرے جیسے جرنلسٹ نے کسی نہ کسی موقع کے اوپر نہ کہی ہو اور اس کی سزا نہ بھگتی ہو.
اور میرا مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں زبان زد عام ہیں اور لوگوں نے کہی ہیں. ہاں میاں صاحب نے اس صلیب کا بوجھ اب اٹھایا ہے اور ظاہر ہے کہ انہیں مطلب کہ یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اب ان کی تقریر جو ہے وہ پاکستان کے نیشنل ٹی وی سے نشر ہوگی اور باقی سارے کے سارے لوگ. تقریر نہیں تھا، ایک گپ شپ تھی، ایک حال دل تھا جو وہ ان جرنلسٹوں سے جو اتنا عرصہ ان کے ساتھ نبھے ہیں، ان کی بیماری کے اندر ان کی کوریج کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے وہ باتیں کی، وہ ریکارڈ کروا لی گئی. ذرائع یہ بتاتے ہیں، چوہا رپورٹ یہ ہے کہ اس میں سے کچھ نام جو میاں نواز شریف صاحب نے لیے تھے وہ چاچو کے حکم پر نکال دیے گئے کہ نہیں اسی اجے نہیں انہوں نے لڑائی نہیں کرنی، ساڑھے انہوں نے مذاکرات چل رہے ہیں، ہماری ان سے اچھی چل رہی ہے تو ہم نے یہ بات نہیں کہنی. تو وہ نام نکلوا دیے گئے، لیکن ان ناموں کے جو اعمال تھے اور جو کرتوتیں تھیں وہ میاں نواز شریف صاحب نے مینشن کر دی. کوئی ایسی بات نہیں ہے جی جو نہ کی جائے. میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ قانون جو ہے یہ کالا قانون نہیں ہے، وہ فیصلہ کالا فیصلہ تھا جو تم لوگوں نے ڈیلیور کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ واضح ہے کہ ان کا جو آئندہ ٹارگٹ ہے وہ کس طرف ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دوسرا موقع ہے جی جب انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کے ان ججوں کے لیے جو کہ ہمیشہ پاکستان کے آئین کو مسخ کرنے والے، جمہوریت کو مذاق بنانے والے جو ہاتھ ہیں، جب وہ روب عمل آتے ہیں تو ان کے گلوز بن جاتے ہیں. یہ سر عبدالرشید اور جسٹس منیر سے شروع ہونے والا یہ ضلالتوں کا سفر جو ہے یہ ختم ہونے میں نام ہی نہیں لے رہا. خاندانوں کی اجارہ داریاں قائم کر لی ہوئی ہیں انہوں نے عدلیہ کے اندر. جج کا پتر جج بنے گا اور ایڈوکیٹ جنرل کا پتر ایڈوکیٹ جنرل بنے گا اور اٹارنی جنرل کا پتر اٹارنی جنرل بنے گا. اور ان کی نسلیں جو ہیں، بلکہ ان میں سے تو بعض بیرونی نیشنلٹیاں لے کے وہاں پہ اپنے خاندان بھی منتقل کر دیتے ہیں اپنی نسل کے دوران. صرف وہ دانا یہاں پہ چھوڑا جاتا ہے جس نے اگلی واری لینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے کہنے کے اوپر ہنستے بستے بلڈنگیں اڑا دی جاتی ہیں ان کے حکم کے، اور اس کے اندر 250 خاندان جو ہے ان کو سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے بیٹے کا کاروبار ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. ان کے بچوں کے لیے CSS کیے بغیر بھی سارے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ وہ کبھی بدروہیں ہیں جو پاکستان کے اس نظام کے اوپر چھائی ہوئی ہیں. یہ پنکی پیرنی کے موکلین سے بھی گھٹیا مخلوقات ہیں. اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. یہ سوال ان سے تھا، ان کا 139 میں سے 130واں نمبر ہے، وہ اس کا جواب دیں کہ اگر قانون کالا نہیں تھا، فیصلہ کالا تھا. اب آپ دیکھیے گا اسی قانون کے تحت جو PTI کے لوگوں کے لیے فیصلہ آئے گا وہ فیصلہ کیسے چمکتا دمکتا ہوگا، کیونکہ اس ملک کے اندر 2 قوانین ہیں. ایک قانون وہ ہے جس کے تحت ان ججز کے فیورٹ PTI کے عمران خان اور عمران احمد خان نیازی کے چمونہ جات کو ڈیل کیا جانا ہے. وہ الگ مخلوق ہیں. They are more than superior, they are more than Pakistanis, they are more than جسے کہنا چاہیے محب وطن. ان کو الگ قانون سے ڈیل کیا جانا ہے. لیکن وہی قانون جب میرے اوپر اور آپ کے اوپر اس کا اطلاق ہونا ہے تو اس میرا اور آپ کا رگڑا نکال دیا جانا ہے. اس کی ورسٹ فارم آف دیٹ لا جو ہے وہ آپ کے اور میرے حصے میں آئے گی. وہ ان کی تصویروں کو زمین پہ لٹا کر اوپر جوتے بھی ماریں تو انہوں نے کہنا کہ منہ ہم نے ادھر کر لیا ہے، ہم نے تو دیکھا، تو سوشل میڈیا دیکھتے ہی نہیں ہیں. لیکن جب پنکی پیرنی کو چھڑانے کا موقع آئے گا تو فوراً FIA کے افسروں کے پر باندھ دیے جائیں گے، ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ تم جو ہے وہ فیزر چینج کر رہے ہو، اور فوراً جناب کہیں گے ہمیں سوشل میڈیا سے پتہ چلا ہے کہ جی یہ ٹرانسفریں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ہی وقت میں جو چاہیں مرضی کہہ دیں، وہ انڈا دے دیں، وہ بچہ دے دیں، ان کو کچھ نہیں کوئی کرنے والا. تو اس مخلوق کی طرف اب جو ہے وہ طرز تخاطب ہے میاں نواز شریف صاحب کا. یہ سمبولک تھی جی. سمبلزم اس میں کیا تھا؟ سمبلزم یہ تھا، ایک مصرے میں عرض کر دوں، ہاں پھر آ گیا ہوں گردش دوراں کو ٹال کے. یہ تھا سمبلزم میاں نواز شریف کا، میں پھر آ گیا. یہ
ٹھیک ہے، نمبر 1۔ اور دوسرا سمبلزم یہ تھا کہ میں اکیلا نہیں آیا ہوں، یہ آج اس وقت میرے ساتھ میری بیٹی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور جو کہ اس پورے 4 سالہ کندن میں سے گزر کے بہت کچھ لرن کر گئی ہے، تمہارے رویے بھی، تمہارے طریقے بھی، اور تمہاری گالم گلوچ برداشت کرنے کا بھی اس کے اندر حوصلہ آ گیا، اگرچہ انہیں ابھی اور بہت ساری اس بھٹی میں سے گزرنا ہے، لیکن میں کچھ ارشاد پٹی نہ سمجھ لینا یار، میں بھٹی کہہ رہا ہوں جس میں سے سونا پگھل کے صاف ہوتا ہے اور کندن بنتا ہے۔ تو وہ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی پیغام تھا، اور مطلب کہ ایک دوسرا پیغام یہ کہ میں آ گیا ہوں اور یہ ریاست نے مجھے قبول بھی کر لیا ہے قائد کے طور پہ، بادشاہ گھر کے طور پہ۔ مجھے یاد ہے میاں نواز شریف صاحب نے جب تیسری دفعہ حلف لیا تھا، تو وہ حلف لیتے ہوئے جب وہ آتا ہے نا کہ صاحب سپاہ ہوشیار برائے معائنہ تیار، وہ جو آتا ہے نا نوجوان جو ہم اپنے ملک میں سے بہترین جوان نکالتے ہیں، وہ اس جگہ کے اوپر سلامی دینے کے لیے، کیونکہ اس کو دراز قد ہونا چاہیے، یہ چوڑا ہے، وہ بہترین جوان جب آتا ہے تلوار میں ہاتھ پکڑ کے، تو وہ جو این سی سی ہوئی سی تو میں اے گا سجے، ٹھیک ہے، این سی سی جو ہمارے جب ہم انٹر تک وہ این سی سی ہوتی تھی، اس کے 20 زائد نمبر ہوتے تھے، تو وہ جناب معائنہ کروا، اسے پائلٹ کہتے ہیں، وہ پائلٹ نہیں، وہ تو کمانڈر ہوتا ہے، وہ جو معائنہ کروانے کے لیے جو لے کے گئے جب میاں نواز شریف صاحب کو، اور میاں نواز شریف صاحب جب معائنہ کر رہے تھے تو انہوں نے 2 دفعہ ایسے انگلی پھیری تھی، یعنی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک گیا تھا اس وقت، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جو 99 کے بعد جو کچھ کیا گیا وہ جلا وطنی ہوئی، اور وہ پھر سارا وقت کا پہیہ گھوما، اور 14 سال بعد پھر وہ واپس تشریف لائے۔ اس دفعہ میاں صاحب کی واپسی کا ٹائم تھوڑا رہا ہے، میاں صاحب کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اس دفعہ واپسی کا ٹائم تھوڑا رہا، 14 سال نہیں گزارنے پڑے، ہے نا، 15 سال نہیں لگے، اس دفعہ 5 سال میں ہی مصیبت ٹل گئی۔ تو نیک آدمی ہیں، خوش قسمت نکلے ہیں میاں صاحب، اس قوم کی 75 سال سے مصیبت نہیں ٹل رہی، آپ کی پچھلی دفعہ 15 سال میں ٹل گئی تھی، اس دفعہ 5 سال میں ٹل گئی ہے۔ میاں نواز شریف از بیک ان دا بزنس اینڈ ہی مین بزنس، اور انہوں نے جو اپنے لیے، میں نے تو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے جو اپنے لیے کمانا تھا کما لیا ہوا ہے، بچے وہ باہر سیٹل کر رہے ہیں کہ میرا کچھ ٹیک نہ ہو، بس یہ بیٹی کی ضد تھی جو پاکستان رہ گئی تھی، ورنہ میاں صاحب قابو آنے والے نہیں تھے، اس سے وہ تھوڑے سے بلیک میل ہوئے تھے، لیکن وہ بیٹی جو تھی ان کی اسٹرینتھ بنی ہے۔ ویسے بائی دا وے مجھے یاد ہے جب یہ 99 کے اندر اریسٹ ہوئے تھے، حسین صاحب بھی جیل میں تھے اور حسن صاحب ان کے بچے بھی جیل میں تھے، مطلب کہ میاں نواز شریف اور ان کے صاحبزادگان بھی جو اس وقت تھے وہ جیل میں تھے۔ حسین نے اور حسن نے تو اسی وقت توبہ کر لی تھی کہ ہم نے یہ سیاست نہیں کرنی، وہ اٹک جیل کے اندر ان بیچاروں کو رکھا گیا تھا، ناز و نوم میں پلے ہوئے، اور دادا کا لاڈلا حسین نواز، ٹھیک ہے، جس کو ابو سے زیادہ دادا سے اپنے سے محبت تھی، اور دادا اپنے وقت کا ارب پتی۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے مجھے کہ اس وقت جو تھا ارب تو کسی کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا، میں کہا ہاں، پاکستان کا پہلا بجٹ جو تھا وہ 8 کروڑ روپے کا تھا، ٹھیک ہے، تو ارب واقعی کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ ہماری کرنسی کی ڈیویلیویشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ اب 8,000 ارب روپے کا، بلکہ اب تو 9600 ارب روپے کا ہمارا یہ بجٹ تھا، وہ اس وقت صرف 8 کروڑ روپے کا تھا پہلا بجٹ۔ تو اس لیے واقعی جب پاکستان بنا ہے تو کوئی ارب پتی نہیں ہوتا تھا، کروڑ پتی ہی بہت سمجھے جاتے تھے۔ تو خیر میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس نظام سے آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح اپنے لیے ریلیف کشید کرتے ہیں اور کس طرح آتے ہیں، فی الحال تو انہوں نے اپنی آپ بیتی یا مظلومیت کی داستان سنائی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔